بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک کے صدقے آپ کی تمام حاجات قبول کر لے، آپ کی تمام حاجات پوری کر دے، دعائیں قبول فرما لے اور آپ کی پریشانیاں مصیبتیں آپ سے دور کر دے، آمین۔ محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ عمل 28، 29 اور 30 رمضان کا ہے، یعنی کہ 3 دن کا یہ عمل ہے اور بہت ہی مختصر، مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے، اللہ پاک آپ کو اس مقصد میں ضرور کامیابی دیں گے، آپ کے لیے وسیلے بنا دیں گے۔ صرف شرط اتنی ہے کہ آپ کا وہ کام جائز ہونا چاہیے اور اس میں کسی اور کا نقصان یا حق تلفی نہ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام ضرور ہوگا اگر آپ حق پر ہوئے اور آپ کی دعا جائز ہوئی تو۔ کبھی بھی ناجائز کام کے لیے وظیفہ نہیں کیا کرتے، ورنہ وہ وظیفے کا اثر غلط ہوتا ہے اور الٹا آپ پر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے وظیفہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے صدقے اللہ پاک آپ کو حلال روزگار سے نواز دیں گے۔ اگر آپ رزق میں برکت کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کی رزق میں کشادگی کر دیں گے، تنگ دستی کو ختم کر دیں گے۔ اگر آپ شادی کے لیے اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ پاک آپ کے لیے شادی کے وسیلے بنا دے گا۔ اگر آپ صحت یاب ہونے کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو صحت یاب کر دیں گے۔ اگر آپ دشمن، جادو، جنات یا کسی کی دشمنی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اس عمل کو کریں، اللہ پاک اس عمل کے صدقے آپ کے دشمن کو نیست و نابود ختم کر دے گا، ان کی دشمنی ختم ہو جائے گی، جادو جنات کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، اور جس قسم کی بھی بندش ہوگی آپ کے کاموں پر، آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ عمل بہت ہی مختصر ہے، تو اب ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ عمل آپ 28، 29 اور 30 رمضان کو آپ نے کرنا ہے۔ جس ٹائم پر آپ پہلے دن کریں گے، تینوں دن پھر آپ نے اسی ٹائم پر ہی کرنا ہے۔ اب آپ اس عمل کو یا تو فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا عصر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے بعد تیسرا وقت عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر پہلے دن آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کیا ہے، تو تینوں دن آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہوگا۔ اگر عصر کی نماز کے بعد کیا ہے، تو عصر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہوگا۔ ایسے ہی اگر فجر کی نماز کے بعد کرتے ہیں، تو آپ نے اس عمل کو تینوں دن فجر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہوگا۔ اب ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر آپ نے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے، اور تینوں دن آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر ہی عمل کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور بیچ میں آپ نے 129 مرتبہ 129 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھنے لگیں، تو اس دوران آپ کو اپنا مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں، جس کام کے لیے بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ عمل، وہ مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور جو بھی آپ کی پریشانی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کے آگے بہت عاجزی سے بیٹھنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں، تو اس کے بعد بھی آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور بہت عاجزی سے گر گرا کر اللہ سے دعا کرنی ہے اپنے مسائل کے لیے۔ آپ کی جو بھی مصیبت، پریشانی، جو بھی حاجت ہے، وہ اللہ پاک کے آگے بیان کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس 3 دن کے عمل کے کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وہ کام ہونے لگے گا، اللہ پاک اس کام کے ہونے کے لیے وسیلہ بنا دیں گے۔ اب محترم ناظرین، آپ چاہیں اگر رمضان گزر چکا ہے، تو رمضان کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں 3 دن کے لیے۔ اور اگر یہ جب آپ 3 دن عمل کر لیں، تو آپ اگر چاہیں، اگر کریں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، لیکن اپنے روزانہ پھر کسی بھی وقت آپ 100 کی تسبیح یعنی 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیا کریں، تو بہت زیادہ آسان ہوگا۔ اس سے آپ کے جو بھی مطلب کہ دشمن ہوں گے، شیطان جنات کا اثر ہوگا، وہ سب ختم ہوگا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے لیے آپ کے کام آسان ہوں گے، اور اللہ کی رحمتیں آپ پر برسیں گی۔
یہ تھا آج کا بہت ہی مختصر، مجرب اور طاقتور عمل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور اس عمل کو ضرور کریں گے آپ۔ اب ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔